أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آئیے اللہ پاک کے بابرکت نام اور درود پاک کی سعادت کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے اپنے ذہن کو روزمرہ کی مصروفیات سے آزاد کر کے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم یہاں صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شعور کو بیدار کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم انسان کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، غور کرنے اور اپنی ذات میں اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم تفکر کرتے ہیں تو کائنات کی ہر شے ہمارے لیے اللہ پاک کی نشانی بن جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم ظاہری الفاظ سے آگے بڑھ کر ان کے اندر پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے جیسے ہم بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محمد الرسول اللہ جلد سوم کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک حقیقت بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ روحانیت غیر معمولی واقعات تلاش کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اندر اللہ پاک کی پہچان پیدا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم جن موضوعات پر غور کریں گے مثلاً روح، نور، جسم مثالی، تخلیق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ان کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان تعلیمات کا ہماری اپنی زندگی، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اور ہمارا اللہ پاک سے تعلق پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بابا جی حضور کا بہت خوبصورت ارشاد مبارک ہے، جس انسان کے اندر سوال پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر علم کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جس کے اندر تفکر پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے معرفت کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ صرف سننے والے نہ بنے بلکہ سوچنے والے بنے، کیونکہ قرآن بھی بار بار یہی سوال کرتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آئیے آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے گزشتہ سیشن میں پڑھے گئے موضوع کی مختصر سی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بہن یا بھائی پچھلے سیشن کا خلاصہ یا اس سے حاصل ہونے والا کوئی سبق، کوئی ایک پوائنٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تنویر بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ ہمارے اتصال النبی کے پچھلے سیشن میں ہم نے جن امور پر استفادہ حاصل کیا، الحمدللہ وہ سب قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی مثالیں اور نشانیاں بیان فرمائیں جو کہ ہم نے پڑھی اور سنی تھیں۔ یاد دہانی کے طور پر مختصر سی سمری پیش کرتے ہیں۔ پانی کی خصوصیات اور مثال بیان کرتے ہوئے سورہ رعد کی 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں بارش کی مثال دیتے ہوئے حق و باطل کو بھی واضح فرمایا، اور پانی کا سیلاب کی صورت میں بہنا اور پھر جھاگ کا اوپر رہ جانا، دھاتیں اور مفید چیزیں نیچے رہ جانا، اور یہ مفید چیزیں جو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ تمام فارمولے بھی بتائے گئے ہیں جو کہ غور و فکر سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سورہ ہجر کی 22 نمبر آیت مبارکہ میں، سورہ نحل کی 10 نمبر آیت مبارکہ میں پانی کی مثال اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ سورہ مومنین کی 18 نمبر آیت میں آسمان سے پانی برسانے کے ذریعے مختلف قسم کی نعمتوں اور میووں کا ذکر کر کے قدرت نے اپنی نشانیوں کی طرف دعوت فکر، اور اپنی نعمتوں اور نشانیوں کا ذکر قرآن پاک میں بے شمار آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، جس میں سورہ مومنین کی 20 نمبر آیت، سورہ نور کی 43 نمبر آیت اور سورہ نمل کی
60 نمبر آیت کا ذکر ہے۔ ان سب آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پانی سے زندگی، حیات اور تمام معاملات کا پیدا ہونا اور چلنا ذکر فرمایا ہے۔ اس طرح مختلف آیات کے ذریعے پانی، بادل، مینا کا ذکر فرمایا اور اپنی نشانیوں سے آسمان و زمین کی تخلیق، پہاڑوں کے مختلف رنگ، درخت، پھل، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ سورہ رحمان میں 19 نمبر آیت مبارکہ میں دو دریاؤں کے ملنے اور ان میں پردہ ہونے کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ الغرض پورے قرآن پاک میں بے شمار نشانیاں اور مثالیں موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سمجھ کر معرفت الہی کی طرف گزارشات پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور معرفت سے سرشار ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کو نور کا چشمہ فرمایا۔ اس طرح ہمیں 3 علوم سے آگاہی حاصل کرنے کا موقع ملا، جو کہ اعمال، حرکت، تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اور رات میں داخل کرنے کے حوالے سے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حواس کے بعد ایک رات اور دن میں تبدیل ہوتے ہیں۔ دن کے وقت حواس ٹائم اینڈ سپیس کے پابند ہوتے ہیں اور رات کے وقت حواس ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات اور دن کے حواس میں رکھا گیا، یعنی وہ ایسی کیفیت میں تھے کہ دن کو بھی رات کے حواس کا مشاہدہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام نشانیوں پر عمل پیرا ہو کر معرفت الہی کے لیے خود کو پیش کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ تنویر بھائی، آپ نے بہت اچھے انداز میں پچھلے پورے ٹاپک کو کور کیا، جس سے جب ہم آج کا ٹاپک کنٹینیو کریں گے تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور ہم آج کا ٹاپک شروع کریں گے کلوننگ سے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت خضر علیہ السلام کی صف میں تکوینی امور کے حامل بندوں میں سے ایک مقرب بندے حضرت تاج الدین بابا ہیں۔ حضرت تاج الدین بابا ناگپوری رحمت اللہ علیہ کے نواسے حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حالت استغراق میں نانا کی آنکھیں کچھ جھکی رہتی تھیں۔ حیات خان اکثر ان کی نیم باز آنکھیں عجیب ذوق و شوق سے دیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ استغراق کی حالت میں حیات خان نے مہاراجہ رگھوراؤ کو بلایا اور کہنے لگا، اس پتے کو دیکھو۔ مہاراجہ نے دیکھا کہ جس پتے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس میں سے ٹانگیں، چہرے کے خدوخال اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں رونما ہو رہی تھیں۔ یہ پتا تقریباً 3 انچ لمبا ہوگا۔ یکا یک میری نظر برابر والے پتے پر جا پڑی، اس میں بھی ویسا ہی تغیر ہو رہا تھا۔ یہ دونوں پتے ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے۔ 1-2 منٹ میں ان کے خدوخال اتنے بدلے کہ پتے کی کوئی شباہت ان میں باقی نہیں تھی۔ وہ درخت کے تنے کی طرف جا رہے تھے اور نانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی نیم وار آنکھیں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ جب نانا رحمت اللہ علیہ سے اس کی علمی توجہ معلوم کی تو فرمایا، درخت کے اندر زندگی کے سارے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھنا، سننا، سمجھنا، جنبش کرنا، یہ سب ٹکڑے اس درخت کے اندر جھانکنے سے نظر آتا ہے۔ اس کے ہر پتے میں سچ مچ کا منہ، سچ مچ کے ہاتھ پیر ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جب تک پتا دوسری زندگی سے ٹکراتا نہیں، اس کے اندر عام لوگ یہ نیرنگ نہیں دیکھ سکتے، اور جب کوئی پتا میری زندگی سے گلے ملتا ہے تو جیتا جاگتا کیڑا بن جاتا ہے۔ یہ سمجھ کے آنکھ سے بھی گلے ملتے ہیں۔ یاد رکھ، زندگی سے زندگی بنتی ہے اور زندگی زندگی میں سماتی ہے۔ حضرت تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی پتا میری زندگی سے گلے ملتا ہے تو جیتا جاگتا کیڑا بن جاتا ہے۔ یہ کلوننگ کا فارمولا بیان کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مشاہدے کے مطابق 1960 میں کہی تھی۔ سائنسدانوں نے کلوننگ کے بارے میں 81 سال بعد 1993 میں انکشاف کیا۔
سائنس کی تحقیق کے مطابق علوم 3 عنوانات پر قائم ہیں: طبیعیات، دوسرا ہے نفسیات، اور تیسرا ہے معبد نفسیات۔ طبیعیات مادہ، نفسیات شعور، اور معبد نفسیات لاشعور۔ سائنس نے یہ جان لیا ہے کہ عنصر چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اس کے اوپر روشنیوں کا غلاف ہوتا ہے۔ اس انعکاس کو سائنس اورا کہتی ہے۔ زندہ کرنے کا علم۔ ہر وجود کے اوپر روشنیوں سے بنا ہوا مرکب یا مفرد ایک جال ہوتا ہے۔ موت واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روشنیوں کا غلاف جسم مثالی مادی وجود سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے۔ ہر وجود پر ایک اور وجود غالب رہتا ہے، اور اس غالب جسم کو روشنی یا نور، کوسمک ریز فیڈ کرتا ہے۔ سائنٹسٹ ابھی تک اس کا ادراک نہیں کر سکے کہ کوسمک ریز کا سورس کیا ہے۔ ہم جب کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں تو ایجاد عمل میں آ جاتی ہے۔ روشنیوں کا غلاف جسم مثالی کیا ہے؟ اس کا پورا علم حاصل ہونے کے بعد اللہ کی عطا کردہ اختیارات سے جسم مثالی کو دوبارہ مردہ شے پر غالب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ عناصر سے کسی شے کی شکل بنائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روشنیوں کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو گئی ہے۔ عناصر سے بنی ہوئی چڑیا، چمگادڑ یا مردہ جسم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روشنیوں کا غلاف ڈھانپ دیتے ہیں۔ جیسے ہی روشنیوں کے غلاف میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور چھا جاتا تو مردہ چیز زندہ ہو جاتی تھی۔ آدمی یا کوئی بھی مخلوق مرتی ہے تو قانون کے مطابق مادی جسم کے اوپر روشنیوں کے مرکب جال میں نور کا پھیلاؤ مادی وجود پر نہیں رہتا۔ نتیجہ میں مادی جسم میں زندگی باقی نہیں رہتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اور اختیار عطا فرمایا تھا کہ جب وہ کسی مردہ شے کے اندر روح منتقل کر دیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور جب مٹی اور پانی سے خود ساختہ چڑیا کو جسم مرکب روشنیوں کے غلاف میں بند کر دیتے تھے تو چڑیا میں زندگی دوڑ جاتی تھی اور چڑیا اڑ جاتی تھی۔ اور خدا سکھاتا ہے، اے عیسیٰ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی جانب۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشان لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں اور وہ خدا کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، اور سفید داغ کے جزام کو اچھا کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھ آئے ہو۔ سو اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلا شبہ ان امور میں میری صداقت اور من جانب اللہ ہونے کے لیے نشان ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام ہو گئی ہیں میں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تمہارے لیے پروردگار کے پاس نشان لایا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48 سے 51 کا ترجمہ تھا۔ 4 آبشاریں۔ تکوینی امور کے واقف کار اہل باطن حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر مخلوق کے 2 وجود ہیں: جسمانی وجود، روشنیوں اور نور کا وجود۔ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی مرکب لہروں میں روشنی بہتی رہتی ہے، اور یہی روشنی پورے اعضاء میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ نور اور روشنی کی تحریکات ہی مادی اجسام کی زندگی ہیں۔ روشنی کا بہاؤ اگر مادی اعضاء میں منتقل نہ ہو تو موت واقع ہو جاتی ہے۔
نور اور روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے 4 نورانی آبشاریں ہیں جو حجاب محمود، حجاب عظمت، حجاب کبریا اور عرش سے مسلسل نزول کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے، تم اللہ کا انکار کس طرح کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، اور وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ہر وجود 2 رخوں مذکر اور مؤنث سے بنتا ہے۔ تخلیقی قانون کے تحت ہر رخ کے 2 رخ ہوتے ہیں اور ہر ایک رخ کے الگ الگ 2 رخ ہیں۔ دونوں رخوں میں خلیات سیلز ہوتے ہیں۔ انہی خلیوں سے جنس اور جنسی کشش کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مرد کے جنسی خلیات جب عورت کے جنسی خلیات سے ملاپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں جذب ہوتے ہیں تو تخلیق عمل میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ کر کے تخلیق کا فارمولہ بیان کیا ہے۔ انسان کی زندگی روح کے تابع ہے۔ آدم ذات کے اندر جب تک روح ہے مٹی کا وجود ہے، روح نہیں ہے تو مٹی کا وجود باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی اس کے اندر حواس متحرک ہو گئے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سد سے بنایا۔ اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اس نے جو چیز بنائی وہ بھی بنائی اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر نچوڑ سے جو ایک حقیر پانی ہے اس کی نسل چلائی، پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اسی طرح سورہ الصافات آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے ان کو لیسدار مٹی سے بنایا۔ سورہ سواد آیت نمبر 71 اور 72 میں ارشاد ہے، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بتاتا ہوں ایک انسان مٹی کا، پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں ایک جان تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اس نے انسان کو پیپڑی کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ نو آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جما کر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو ہو جا، وہ ہو گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، اس کے دوست نے اثناء گفتگو میں یہ کہا کہ کیا تو اس کا منکر ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا۔ سورہ حج آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اے لوگو اگر تم کو جی اٹھنے میں شک ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اس نے جو چیز بنائی وہ بھی بنائی اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اور ہم نے انسان کو کالے سڑے ہوئے گارے سے جو کھنکھناتا بولتا ہے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کالے سڑے ہوئے گارے سے جو کھن کھن بولتا ہے انسان بنانے والا ہوں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، وہ ابلیس بولا میں وہ نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو جس کو تو نے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے وہ کھن کھن بولتا ہے سجدہ کروں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے
جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کو کسی کا بیٹا بیٹی اور کسی کا داماد بہو بنایا۔ ہڈیوں پر گوشت، سورہ مومنون آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، پھر ہم نے اس کو حفاظت کی جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفہ لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کی بندی بوٹی بنائی، پھر ہم نے اس بندی بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم ہی نے اس کو دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ خدا بڑا ہی برکت والا ہے، سب بنانے والوں میں بہتر ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو اول بار مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر لوتھڑے سے، پھر تم کو بچہ نکالتا ہے، پھر زندگی دیتا ہے تاکہ تم جوانی تک پہنچو، پھر تم کو اور زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ سورہ دہر آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، ہم نے آدمی کو مرکب نطفہ سے پیدا کیا اور غرض یہ تھی کہ ہم اس کو آزمائیں، پھر اسی لیے ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ سورہ ملک آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، تو کیا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ میرے رب کا امر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے قلیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کا ترجمہ تھا۔ روشن بات یہ ہے، روح کا قلیل علم دیا گیا ہے۔ جس قلیل علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے تمام علوم لامتناہی ہیں۔ لامتناہی کا قلیل بھی لامتناہی ہی ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا جو علم عطا کیا ہے وہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں قلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم نہیں سکھایا۔ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ جب تو بناتا ہے مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے، یعنی میری رضا اور میرے دیے ہوئے علوم سے، پھر اس میں پھونک مارتا ہے تو ہو جاتا ہے وہ جانور، یعنی عناصر اور پانی سے جب مادی جسم بنا کر پھونک مارتے تھے تو پرندے اڑ جاتے تھے اور کوڑی اور اندھے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب میں آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ابھی پڑھے گئے ٹاپک میں آپ کو جو بات بہت متاثر کی ہو، جو ایک پوائنٹ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہو، یا کوئی بھی تفکر آج کے ٹاپک کو لے کر آپ شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے سب سے پہلے حضرت تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کی اس کیفیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں، میں جب اس قصے کو دیکھ رہی تھی حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے، تو مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ درخت کی شاخیں خد و خال اور صورت بدل کر ایک زندہ انسان جیسی دکھائی دینے لگی تھی۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ درخت کے اندر بھی زندگی موجود ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اور درخت کی زندگی کا اظہار مختلف ہے۔ عام طور پر ہم شعور کو صرف انسان یا جانوروں سے جوڑتے ہیں۔ اس واقعے میں سمجھ آتا ہے کہ نباتات، پودے بھی اور درخت
یہ جو ہیں یہ سب ایک درجے کا شعور رکھتے ہیں۔ جدید تحقیق میں بھی پودوں کے رد عمل اور احساسیت کو تسلیم کرتی ہے۔ بابا جی بھی فرماتے ہیں جب کسی شے پر خاص توجہ مرکوز کی جائے تو اس کی باطنی حقیقت واضح ہونے لگتی ہے۔ عام آنکھ جو ہے وہ صرف ظاہری شکل دیکھتی ہے، جبکہ گہری توجہ انسان کو اشیاء کے اندر موجود زندگی اور شعور کا ادراک کراتی ہے۔ اس بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ کائنات کی ہر شے اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف ہے۔ ظاہری آنکھ صرف مادہ دیکھتی ہے، جبکہ باطنی نظر اس کے پیچھے موجود شعور کو محسوس کرتی ہے۔ جی نذیر بھائی۔ بہت شکریہ وادی۔ اس کو ابھی جیسے ہم پڑھ رہے تھے تو تھوڑا اس طرح سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کائنات صرف ظاہری اسباب تک محدود نہیں، مطلب اس میں پس پردہ ایک تکوینی نظام بھی مسلسل کار فرما ہے۔ قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ایسا علم عطا فرماتا ہے جو عام نگاہ سے اوجھل ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں آتا ہے، تو جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ مطلب اس پر صبر نہیں کر سکتے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس کے لیے صبر اور استقامت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ہے کہ مطلب یہ عام فہم میں مطلب عام سوچ اس کو ابھی اتنا جلدی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جیسے اس واقعہ میں بھی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بار بار مطلب وہ رک رہے تھے کہ یہ کیوں کیا، تو حالانکہ وہ اپنے حساب سے مطلب ظاہری شریعت کے حساب سے وہ بات کر رہے تھے نا اس سے، تو پھر آگے چل کر جب موسیٰ علیہ السلام کا تربیت ہوتا ہے تو آگے پھر جو ہے وہ خود ہی فرعون کے دربار میں اس سے بہت سے کرامات اس کے وہ ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے اسی علم کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن محفوظ کیے، ایک کو میں نے لوگوں تک پہنچایا اور اگر دوسرا بیان کر دوں تو یہ الگ کاٹ دیا جائے گا۔ تو مطلب اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ خاص علم ہے بہت، یہ جس کو عطا ہوتا ہے تو پھر اس میں سمجھ سکتا ہے۔ اور اس سے حدیث سے یہ بھی وہ آتا ہے کہ مطلب علم کے بھی مختلف درجات ہیں نا، جیسے حدیث میں بھی بیان ہوا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے مقرب بندے اس دور میں بھی موجود ہے، ہر دور میں ہوتے ہیں یہ، تو وہ جن کو اذن عطا ہوتا ہے تکوینی امور کی معرفت عطا فرما دیا جاتا ہے تو وہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ عام انسانوں کی طرح ہمارے درمیان زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہر شخص انہیں پہچان نہیں پاتا جب تک یہ خود کسی کو اپنا وہ پہچان نہیں بتائیں۔ اور یہ سب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یا حضرت خضر علیہ السلام جیسے واقعہ آتا ہے یا اولیاء کرام، تو یہ سارے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے اذن اور عطا سے مطلب اسی کے اس پر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر بھائی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ کائنات میں ہر طرف اگر ہم نظر گھماتے ہیں تو ہمیں تکوینی نظام جو ہے وہ کار فرما نظر آتا ہے، اور تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے اذن سے یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ ان تمام نظاموں میں تبدیلی کر سکتے تھے۔ اور جیسے کہ ہم آج کے ٹاپک میں بالکل ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے، کیسے وہ صحت دیتے تھے، تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ وہ ان تمام معاملات سے واقف تھے۔ جی عائشہ جی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔
جی بولیے، آج کے واقعے سے جیسے آپ ابھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہی تھیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب ہم سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سائنس ابھی تک اس چیز میں کنفیوز ہے کہ ایک لیونگ میں اور نان لیونگ میں کیا فرق ہے، کیا چیز ہے جو ایک زندہ کو زندہ ہی رکھے ہوئے ایک مردہ کو وہ چیز اس میں حرکت نہیں رہتی، کہ ایک جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ بالکل اس کے اندر ہر چیز پوری ہوتی ہے لیکن اس میں صرف لائف نہیں ہوتی، اور یہ لائف آج تک اس کے اندر کوئی لا بھی نہیں سکا۔ اس کے اوپر بہت تحقیق ہوئی، لیکن بہت ایکسپیریمنٹ ہوئے، لیکن کوئی بھی اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تو جیسے ہم حضرت عیسیٰ کے واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس چیز کا علم عطا فرمایا تھا کہ ظاہری وجود کے اوپر روشنی کا ایک وجود ہے جو اس پر غالب رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو مٹی کا جسم ہے، جو ہمارا فزیکل باڈی ہے، اس کو حیات ملتی ہے، اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہمارا باڈی جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے وہ مٹی سے، یعنی کہ اگر ظاہری باڈی نہیں بھی ہے تو مٹی سے عناصر سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں روح پھونکتے تو وہ بالکل ایک پرندہ ہو جاتا۔ تو یہ علم موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینا بھی چاہا، لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی عقل میں ہی الجھا ہوا ہے، ابھی تک وہ انسان اس چیز کو اچیو نہیں کر پایا۔ تو اگر ہم انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں، اس پر گہرے غور و تفکر کریں، تو ہم اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے وہ مثل آدم ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ فادر کے بغیر پیدا ہوئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آدم کو بھی انہوں نے ایسے ہی پیدا کیا۔ تو ظاہری اسباب تو موجود نہیں تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کی پیدائش ہوئی، تو اس پر ہمیں گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جی باجی، شکریہ۔ بہت شکریہ عائشہ وجی، بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جسم میں حرکت، احساس اور شعور، یہ سب جو ہے یہ روح کے ذریعے آتا ہے۔ جب روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا، جیسے ہم نے آپ کے ٹاپک میں بھی پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی گئی، آیت میں ذکر کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے کہ کیسے اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے کن فرما کر ان کو پیدا فرمایا ہے، ان کو تخلیق فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے کوئی اور بہن بھائی آپ کے ٹاپک کو لے کر کوئی بات کرنا چاہیں؟ اس کے آگے ہم جب سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے اورا کے متعلق ذکر تھا، اور ہمیں بابا جی حضور کی کتابوں میں اس کے متعلق بہت ڈیٹیل میں سیکھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں۔ بابا جی حضور کی بک میں دیکھ رہی تھی تو آپ سب سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ انسانی جسم دو ہیں، یہ بات کئی مثالیں دے کر ہمیں بابا جی نے بیان کی ہوئی ہے۔ انسان کا ایک جسم ایسا ہے جس میں جگہ جگہ خراشیں پڑی ہوئی ہیں، جس کا ہر عضو ٹوٹا ہوا ہے، جس کے ہر جوڑ پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ایسا جسم ناکارہ، بدصورت اور بدحیت کہلاتا ہے۔ اس جسم کی طرح انسان کے اوپر ایک اور جسم ہے جو گوشت پوش کے جسم سے تقریباً 9 انچ اوپر ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ موجودہ سائنس نے اس جسم کی تلاش میں کافی جدوجہد کی ہے۔ اس جسم کی مختلف نام پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ معروف ہے، ایک جسم مثالی اور دوسرا نام اورا ہے۔ انسانی گوشت پوش کے جسم کا دار و مدار اس اورا کے اوپر ہے۔ اورا کے اندر صحت مندی موجود ہے تو گوشت پوش کا جسم بھی صحت مند ہے۔ یوں کہیے کہ جس طرح گوشت پوش کے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 لینس فٹ کر دیے ہیں جن کے ذریعے مادی دنیا میں موجود تمام چیزوں کا عکس دماغ کی اسکرین پر منتقل ہو کر ڈسپلے ہوتا ہے، اس طرح جسم مثالی کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا پورا اثر گوشت پوش کے جسم پر مرتب ہوتا ہے۔ روشنیوں کا بنا ہوا یہ جسم صرف انسان کے لیے مخصوص نہیں ہے، زمین کے اوپر جتنی مخلوق موجود ہے روشنیوں کے جسم سے فیڈ ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کے اندر جتنے تقاضے موجود ہیں وہ تقاضے گوشت پوش کے جسم میں پیدا نہیں ہوتے، جسم مثالی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے منتقل ہو کر جو گوشت پوش کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کو روٹی کھانی ہے تو بظاہر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ گوشت پوش کا
بنا ہوا جسم روٹی کھا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جبکہ جسم مثالی کے اندر بھوک کا تقاضا پیدا نہیں ہوگا، اور جسم مثالی یا اورا گوشت پوش کے جسم کو بھوک یا پیاس کا عکس منتقل نہیں کرے گا۔ آدمی کھانا نہیں کھا سکتا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، جو کوئی ایسا دقیق مسئلہ بھی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ جسم مثالی کے بہت سے پرت ہوتے ہیں۔ ہم جو خواب کی حالت میں دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں، اور تمام وہی اعمال و حرکات ہم سے سرزد ہوتی ہیں جو ہم گوشت پوش کے جسم کے ساتھ کرتے ہیں، وہ دراصل جسم مثالی کی ایک ایسی حرکت ہے جو وہ گوشت پوش کے جسم کو میڈیم بنائے بغیر کرتا ہے۔ یہ بابا جی حضور کی بک میں سے اورا کے متعلق ملا تھا، تو سوچا آپ سب سے شیئر کر دوں۔ اسی طرح آج کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ، اور ہمیں بہت واضح یہ نظر آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فارمولا تھا کہ وہ مردہ کو کیسے زندہ کرتے تھے، اور جیسے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا بھی۔ جی الماس جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ماشاء اللہ سیشن اچھا ہے بہت، اور سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے یہ جو ارادہ اور اختیار نصیب فرمایا اور اپنے اسماء سکھائے، تو فضیلت اسماء کی تھی، صفات کے علوم، اور ہر چیز کی ایک ایکویشن ہوتی ہے اور فارمولا ہوتا ہے۔ اس فارمولے کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیونکہ نبی ہیں نا، تو یہ نبی تک محدود نہیں ہے۔ ہمیں ابھی دیکھا یا ہم بھی پڑھ رہے تھے کہ نانا تاج الدین جو تھے، انہوں نے جب ایک پتے کی طرف دھیان کیا اور جو فارمولیشن تھی جس سے کہ وہ واقف تھے اور وہ اس حکمرانی میں بھی تھے، جس کو تکوینی نظام کہہ سکتے ہیں یا فارمولیشن پہ جو کمانڈ ہے، تو ان کے آنکھوں سے یا ان کی جو ذات سے جو بھی روح کی روشنیاں یا جو فارمولا تھا وہ متحرک ہوا، تو پتہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نئے نقش اور بنے، اور وہ ایک انسان کی صورت میں بن گیا۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہی علم جو ہے آدم علیہ السلام کی وراثت ہے، اور ہر جو بنی آدم ہے یہ اللہ نے اسے دی ہے، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ ایسے ہی اساتذہ کرام کے پاس ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے جن کو اس علم پہ کمانڈ حاصل ہے۔ انہیں خلیفۃ الارض بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے انبیاء کے جو آگے وہ نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح دوسرے تمام علوم کے لیے ظاہر ہے وہ بھی فارمولیشن ہے، علم ظاہر ہو یا علم باطن ہو، تو دونوں ہی فارمولوز پہ قائم ہے نا۔ کہکشانی نظاموں میں ہمارا جانا آنا، انسان کا شکل کو توڑ دینا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی جو ٹیلی پورٹیشن ہے وہ، تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان اگر ان حواس سے واقف ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے فارمولیشن کی وہ چپ رکھی ہے، تو جیسے نانا تاج الدین تھے، اس طرح سے دوسرا بھی کوئی بندہ ان علم میں جو ہے وہ دسترس حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کلندر بابا اولیاء کے بھی بے شمار مسائل یعنی کہ موجود ہیں، جو ایک بہت بڑے روحانی اسکالر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی لوح قلم۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں اور ترغیب دیتی ہیں کہ جو بندہ صحیح الدماغ اور نفس کی پاکیزگی اور طہارت لیتا ہے، کسی ایسی ہستی کے پاس بیٹھتا ہے جو ان قوانین سے واقف ہے، تو یہ چیزیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بے شک نبی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک انسان آدم بھی، بشر بھی ہیں، تو یہ وہاں بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اور یہ اب بھی ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ جی تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا الماس جی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کلندر بابا اولیاء، حضور بابا تاج الدین ناقوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے بہت سارے صوفی بزرگ اور ان کے معجزات دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ پاک کی ایک نشانی ہے، لیکن اس نشانی کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کے اندر تفکر پیدا ہو، اور ان کے پاس ایسی نظر تھی، ان کے پاس ایسا انداز تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر سکتے تھے۔ اور آج کے جب اس پورے ٹاپک کو اوور آل دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ
جب ہمارا جو ہے نا، ہم جو انسان ہیں، ہمارا اصل سفر جو ہے وہ باہر کی دنیا کا نہیں بلکہ اپنے باطن کا سفر ہے۔ جیسے ہمیں اپنے مرشد کریم کی تعلیمات سے بھی یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم اپنے اندر موجود اللہ پاک کی نشانیوں کو پہچان لیں گے تبھی کائنات کے اسرار بھی ہم پر آہستہ آہستہ منکشف ہوں گے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ جتنا ہم اپنے رب کو پہچانیں گے اتنا ہی ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اور جتنا اپنے آپ کو پہچاننا ہے اتنا ہی اپنے رب کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ۔ ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بے حد محتاج بنتے ہیں۔ جو کچھ پڑھا، سنا اور سمجھا ہے اسے ہمارے حق میں نافع بنا دیجیے۔ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے زندہ فرمائیے، ہمارے سینوں کو قرآن کے فہم سے کھول دیجیے، اور ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، سچی اطاعت اور ادب نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔